ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے قرات لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات وہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار بھی درود پڑھیں تو اتنی برکتیں نصیب ہو جائیں اور احد پہاڑ کی مثل نیکیاں نصیب ہو جائیں۔ کثرت سے دروشی پڑھنے کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ حصول برکت، نزول رحمت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ انشاءاللہ بہت سے دینی شرعی سوالات اور ان کے جوابات وہ آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل عطاری صاحب ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ یہاں یہ بات پوچھنا چاہوں گا، بعض لوگ ایک یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے، پھر آدمی رمضان سے ہی روزوں کو سٹارٹ کرے، تو کیا نصف شعبان گزرنے کے بعد بھی کیا نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور اس کے علاوہ جو بقیہ 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں جو بعض ایام ہیں، یعنی 5 دن، جیسے عید الفطر کا دن ہے، اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان 5 ایام میں روزے رکھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ ان 5 ایام کے علاوہ بقیہ پورے سال کسی بھی مہینے، کسی بھی دن کو روزہ نفل رکھا جا سکتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی مختلف ایام میں روزے نفل رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے رکھتے تو رکھتے چلے جاتے، اور کبھی نہیں رکھتے، یعنی نوافل عام دنوں میں تو نہیں رکھتے تھے، کئی دنوں تک ایسا معمول ہوتا۔ تو یعنی صحابہ کو یہ گمان گزرتا تھا کہ جب رکھتے تھے تو شاید اب آپ ترک نہیں کریں گے، اب ترک نہیں کریں، اب آپ رکھتے ہی رہیں گے جی، اور کبھی آپ ترک فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ نہیں رکھیں۔ کافی دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تھے نفل، لیکن ماہ شعبان المعظم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند فرماتے تھے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد جس کسی مہینے کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے ہیں، ان میں ماہ شعبان المعظم ہے۔ اور بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ کبھی یوں بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے پورے مہینے کے بھی روزے رکھے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھنا نفل ہیں، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ اب یہ روزے دار کی طاقت، قوت، استطاعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان المعظم کے پہلے 15 دنوں میں یا آخری 15 دنوں میں چاہے لگاتار روزے رکھے یا متفرق روزے رکھے، اور ان نفل روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم میں کوئی کمزوری نہ آ رہی ہو، ایسی کمزوری ہو گئی کہ ماہ رمضان مبارک کے روزے جو کہ فرض ہیں
ان فرض روزوں کی ادائیگی میں اتنا لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا کہ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پائے گا. تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک سے پہلے اس طرح روزے نہ رکھے نوافل کہ ماہ رمضان کے فرض روزے ادا کرنے میں وہ رکاوٹ بن جائیں کمزوری کے سبب. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ماہ شعبان المعظم میں اگر وہ پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے یا ماہ شعبان المعظم کے اندر متفرق ایام میں روزے رکھتا ہے، ایک ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے، یا آخری 15 دنوں میں روزہ رکھتا ہے یا پہلے 15 دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسے ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہوئے کسی قسم کی کمزوری، نقاہت کا اسے عارضہ لاحق نہیں ہوگا، اور ماہ رمضان المبارک میں بھی وہ جس طرح روزے رکھنے کا طریقہ کار ہے وہ اس انداز سے روزے بھی رکھے گا، تلاوت قرآن، نماز پڑھنا، گھر کے کام کاج کرنا. جو نارمل شعبان میں روزے نہ بھی رکھے تب بھی ماہ رمضان میں وہی روٹین ہوگی، اور ماہ شعبان میں روزے رکھنے سے بھی اس کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو ایسے شخص کے لیے جتنا اچھا ہو اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ادا کرے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ شعبان میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. یعنی بات وہی ہے کہ اگر ایسے نفلی روزوں کی کثرت کے جس میں آگے جا کر فرائض کے اندر کچھ کمی واقع ہو جی تو وہاں ان کو منع کیا، وہاں پہ پھر اس آدمی کو نہ رکھیں، اور وہ وہاں پہ پھر اس کو چاہیے کہ شعبان المعظم میں نوافل روزے اتنی کثرت سے نہ رکھے. اگر رکھنے کا ایک ذوق شوق بھی ہے تو کچھ ایام کے روزے رکھے، کچھ ایام کے روزے نہ رکھے، تاکہ ماہ رمضان مبارک جس میں روزے فرض ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس فرض کی ادائیگی میں نوافل روزے کسی طرح سے خلل نہ ڈالیں. ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا اسے. جی مزید سوال میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی اس طرح کی پوسٹ جس میں کوئی مزاحیہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں یا مزاحیہ انداز میں اللہ پاک سے کوئی دعا کی التجا کی گئی ہو، اور اسے دیکھ کر یا سن کر ہنسی بھی آئی ہو اور آگے بھی وہ پوسٹ شیئر کر دی جائے، تو اس طرح کی پوسٹ کو شیئر کرنا دینی اعتبار سے کیسا ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا. دعائیں بعض ایسی ہوتی کہ جس میں آدمی مذاق کا پہلو بھی اس میں یا ہنسی کا پہلو موجود ہوتا ہے، اور وہ چاہے پوسٹ کی صورت میں ہو یا ویڈیو ہو. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض کا شادی کے مواقع ایسے ہوتے ہیں، نکاح کے بعد ایسی دعائیں بعض کا مانگی جا رہی ہوتی کہ جو عام لڑکے کوارے کھڑے ہیں ان کے حق میں مانگی جاتی ہے. اچھا، کبھی کچھ اور ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ہوتے وہ دعا کی کلمات ہیں لیکن اس کا سیاق و سباق اور یہ سب چیزیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا مذاق ہے، تو کیا کہیں گے ایسے؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. گویا جو ہم اپنے بندگی کا اظہار عبادت کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کرتے ہیں، اور جو ہم نے عبادت میں محنت کی تھی گویا دعا کر کے اس کا صلہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس دوران کسی طرح سے مذاق، مسخری، اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اگر آپ کسی آفیسر سے اگر آپ کو اپنے گھر جانے کے لیے چھٹیاں چاہیے تو رخصتیں چاہیے، تو اس موقع پر جب آپ اپنے آفیسر سے مخاطب ہوں اور آپ کو چھٹیاں درکار ہوں تو اس وقت ہمارا انداز کیا ہوگا؟ کیا ہم آفیسر سے چھٹیاں لیتے ہوئے اپنے کولیگ کے ساتھ کھڑے کھڑے مذاق کر رہے ہوں گے، یا الفاظ تو ہمارے اپنے آفیسر سے ریکویسٹ والے ہوں لیکن ہم ہنس بھی رہے ہوں؟ تو عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوگا. سیٹ صاحب سے بھی اگر آپ کو پیشگی ایڈوانس تنخواہ لینی ہے اور اس دوران بھی آپ ہنستے ہنستے، جس کو کہیں کہ مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور دوست بھی احباب بھی ہیں، اور تو یقیناً ایسا انداز نہیں ہوگا، بلکہ آپ سیریسلی اپنے سیٹ صاحب سے اپنی مجبوری کا اظہار کریں گے، اپنے آفیسر کے سامنے کچھ مجبوریاں رکھ کر سیریس انداز میں اس سے مطالبہ کریں گے. اور اس انداز کو عمومی طور پہ اگر آپ سیریس اور باقاعدہ ریئل انداز سے جب سیٹ سے یا آفیسر سے کوئی شے طلب کرتے ہیں تو آپ کی بات پوری بھی ہو سکتی ہے. تو دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو اس موقع پر آدمی کو چاہیے کہ
بے دلی کے ساتھ، بے دہانی کے ساتھ، ہنستے ہنستے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، زبان سے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا ہو رہے ہیں، لیکن دل کسی اور جانب مائل ہے، کسی اور جانب دل لگا ہوا ہے، تو یہ ہے غافل دل، اور غافل دل والی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے، اکیلے میں ہوں یا لوگوں کی موجودگی میں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایسا انداز نہ ہو کہ جس انداز سے ایسا لگے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ تو دعا کو انتہائی توجہ کے ساتھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے، اور جو ہمارے مطالبے ہیں دنیاوی اخروی حوالے سے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے چاہیے۔ تو ہنسی مذاق والے بعض اوقات جملے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن جملوں سے بعض اوقات دعا میں تمسخر، دعا کا مذاق، اس طرح کا پہلو بھی نکل سکتا ہے، اور اگر یہ پہلو ہو جس میں دعا ہی کو بطور مذاق لیا جا رہا ہو، اور تو کفریہ پہلو بھی اس موقع پر بن سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے پھر دعا کر رہا ہے، لیکن اس نے مانگا کچھ اس انداز سے کہ اس کا انداز وہ لوگوں کے لیے مسکرانے کا باعث بن رہا ہے کہ یہ کس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے جملہ کہا ہے۔ تو کچھ جملوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس انداز کی یہ دعا ہے، کہ آیا وہ دعا مانگنا یہ ناجائز پہلو میں داخل ہوگا یا جواز کے دائرے میں رہتا ہے۔ تو لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ہم تنہائی میں دعا مانگیں یا لوگوں کے مجمعے میں مانگیں، تو اس موقع پر ہماری توجہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اس طرح کی دینی چیزیں، چاہے وہ دعا ہو، نماز ہو، اذان ہو، اسی طرح شعائر اسلام میں سے جو چیزیں ہیں، یہاں تک کہ علماء کرام ہیں، اب ان علماء کا مذاق اڑانا، اسی طرح دین کی چیزوں کا مذاق اڑانا، یہ تو مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو جمیل صاحب وہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی اسی بات پر ہی نازل ہوئی کہ جب کچھ یہود نصارہ اور دیگر ایسے غیر مسلم جو مذاق بناتے تھے، دین کو مذاق جنہوں نے بنایا، جسے قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے ایمان والو ان کو تم نے دوست نہیں بنانا جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا۔ اچھا، اس سے اگلی آیت کی طرف جائیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا ہزوا، اذان دی جاتی تھی اس کو بھی مذاق بنایا گیا، اس کے اوپر کلمات اور ایسا مذاق بنایا گیا۔ تو اللہ پاک نے واضح طور پر اس کی ممانعت فرمائی کہ یہ جو اس طرح کی چیزوں کے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو تو ان سے دوستی بھی نہیں کرنی کہ جو تمہارے دین کو مذاق بنا لیتے ہیں یا دین کے شعار کو، دین کی باتوں کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ اور یہ واقعی ناظرین کرام سوشل میڈیا کا دور ہے، معاذ اللہ فرشتوں کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت ملک الموت کے بارے میں، اور جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں لوگ وہ مذاق کے اندر کہہ دیتے کہ اور ان کا مذاق بناتے، ان پر لطیفے بناتے، اور کئی اعتبار سے ان کے اوپر احکامات وہ کفر والے لاگو ہوتے ہیں۔ علمان الحفیظ، ہم ہر چیز کی نہیں بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو خاص کسی کو پیش ہو، جو متعین کلمات ہوں تو وہ مفتین کرام سے پوچھ کر اس کا جواب لیا جائے، لیکن عمومی بات کریں تو یہ بات کفر تک بھی بعض اوقات پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایسی تمام تر مذاق مسخری والی چیزیں، اور وہ جو دینی طور پر مذاق بنایا ہوتا ہے اور شعار دین کا، شعار اسلام کا جو مذاق بنایا ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو بالکل بھی آپ شیئر نہ کریں، نہ اس کو کسی کو بتائیں، نہ کسی کو سنائیں۔ بعض اوقات ہنسی مذاق میں کسی کو سناتے سناتے آدمی خود آگے پہنچانے والا گویا کہ بن جاتا ہے، تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر کوئی دکان سے 2-4 کلو گوشت خرید کر عقیقہ کرے تو ہو جائے گا؟ 2-4 کلو گوشت سے عقیقہ؟ جی 200-400 کلو بھی اگر کوئی دکان سے گوشت خریدے اور اس طرح لوگوں کی دعوت کرے تو بھی عقیقہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ عقیقہ یہ محض لوگوں کی دعوت کرنے کا اور ان کو اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ کھانا کھلانے کا نام نہیں ہے۔ عقیقہ نام اس بات کا ہے کہ آپ اپنے بچے
بیٹے یا بیٹی یا اپنی طرف سے بھی آدمی خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک شکرانے کے طور پر جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی ذات کو زندہ رکھا، تو اس شکرانے کے اعتبار سے آدمی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی یا بیٹی کی صورت میں نعمت عطا فرمائی ہے، اولاد کی صورت میں، تو اس اولاد کے ذریعے ملنے والی نعمت پر شکر ادا کرنے کا نام عقیقہ ہے. اور اس شکرانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں قربانی کا جو جانور ہوتا ہے ان شرائط کے مطابق کوئی جانور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. اور اس ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی صورت میں نعمت عطا کی ہے، اس کا ایک جانور کو ذبح کر کے ایک شکر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا نام ہے عقیقہ. تو اس لیے آپ اگر ایک بکرا یا ایک بکری جو 1 سال کی عمر اس کی ہو چکی ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا عیب جو قربانی سے رکاوٹ ڈالنے والا ہوتا ہے، ایسا کوئی عیب بھی اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو اپنے بچے کے یا بچی کے عقیقے کی طرف سے آپ ذبح کریں گے تو یوں آپ کا عقیقہ ادا ہو جائے گا. اب آپ چاہیں تو اس کے گوشت کو 3 حصے کر لیں، جس طرح قربانی کے جانور میں 3 حصے کیے جاتے ہیں کہ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک اپنے دوست احباب کے لیے اور ایک حصہ فقراء مسلمین کے لیے. آپ اس طرح 3 حصے کر لیں، چاہے تو سب کا سب فقراء میں بانٹ دیں، چاہے سب کی دعوت کر لیں، سارا گوشت پکا کر اس کی دعوت کر لیں. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اعزا اقربا میں رشتہ دار زیادہ ہیں اور ایک بکرا وہ اتنے سارے لوگوں کو کفایت نہیں کر رہا، تو اب آپ بھلے ان لوگوں کی ضیافت اور بڑے دعوت اور اہتمام کے لیے اگر آپ کچھ گوشت خرید لیتے ہیں بازار سے اور اس کا بھی کھانا دعوت میں سب کو پیش کرتے ہیں، تو اب کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بچے کی طرف سے ایک بکری یا بکرے کو ذبح بھی کر کے عقیقہ کر لیا ہے. یعنی اس میں بھی ذبح شرعی اور جانور قربانی کی شرائط کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے، صرف گوشت کا معاملہ نہیں ہے. محض گوشت کھلانا مقصود نہیں ہے، یعنی عقیقے کا مقصد یہ نہیں کہ گوشت بانٹیں، گوشت کھلائیں، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جانور جو قربانی کے جانور کے اوصاف پر پورا اترتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کرنا بچے کے طرف سے عقیقے کے طور پہ یوں عقیقہ ہوگا. اچھا، شاید بعد کو آتا نا ولیمہ اور عقیقہ، اس کے درمیان لوگوں کو شاید شبہ پڑتا ہو کہ ولیمہ ہے تو ہم کوئی جانور ذبح نہیں کرتے، بلکہ آرڈر کر دیا کہ بھئی اتنی دے کے بریانی بھیج دیں، اتنا یہ بھیج دیں، قورمہ بنا کے بھیج دیں، تو اس میں تو کوئی جانور ذبح نہیں ہوا، وہ گوشت ہی ہم نے خرید لیا یا آرڈر دے دیا، کھانا بن کر آ گیا. لیکن عقیقے میں ایسا نہیں ہے. عقیقے میں چاہے آپ آرڈر پہ ہی آپ منگوائیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن وہ جانور ذبح ہو اور قربانی کی شرائط کے مطابق ہو، بکرا ہو، بکری ہو، بھیڑ، دمبا ہو. اسی طرح بڑا جانور ہے، بیل، بچیا ہے، تو آپ وہ بھی عقیقے میں کر سکتے ہیں. لیکن تمام کے اندر وہی شرائط کے جو قربانی پر جانور کے اندر شرائط دیکھتے ہیں، ان تمام شرائط کا وہ جامع ہونا چاہیے، یعنی وہ چیزیں اس میں موجود ہوں، عمر کے اعتبار سے بھی موجود ہوں، اور جو عیب قربانی کے جانور میں منع کرتے ہیں قربانی کو کہ قربانی نہیں ہوگی، وہی عیب جو وہاں قربانی کے لیے منع ہو جائیں گے اور قربانی نہیں ہوگی، اور وہی اگر یہاں پائے گئے تو عقیقہ نہیں ہوگا. تو اس لیے خود جا کر جانور خریدیں، دیکھ بھال کر خریدیں، تو اس میں عافیت ہے. اور اس کے بعد آپ نے ذبح کر دیا عقیقے کی نیت سے، اب کچن گوشت بھیج دیں، آپ بنوا لیں، بریانی بنوانا چاہیں، قورمہ بنانا چاہیں، عقیقہ آپ کا ہو جائے گا. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، نماز میں تحیات پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا؟ نماز میں التحیات سے پہلے درود پاک پڑھنا، نماز کے کچھ عمل واجبات ہیں، ان واجبات کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے. اگر خلاف ورزی اگر بھولے سے ہوگی تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. تو نماز کے واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ جب ہم قعدہ اولا یا قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں تو التحیات سے ہی قعدے کا آغاز کریں اور التحیات سے پہلے کچھ اور نہ پڑھیں. تو اگر کسی نے التحیات سے پہلے درود شریف پڑھ لیا ہے تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے یہ واجب ترک ہوگا اور اس ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یعنی التحیات ہے تو ڈائریکٹ التحیات ہی شروع کرنی. جی واجب ہے کہ قعدہ اولا ہو یا قعدہ اخیرہ
بیٹھتے ہی فوراً التحیات سے ہی تشہد کا آغاز کیا جائے۔ اچھا، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کی جگہ پہ التحیات شروع کر دیتے ہیں آدمی۔ ہاں، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کسی نے التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری یا جتنے بھی کلمات پڑھنا تھے پڑھنے میں آ گئے، تو سورہ فاتحہ سے پہلے اگر التحیات والے کلمات پڑھ لیے جائیں تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، کیونکہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو مقام ہے وہ محل حمد و ثنا ہے، تو چونکہ التحیات والے جو کلمات ہیں یہ بھی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کسی نے التحیات پڑھ لی تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر التحیات سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یعنی دونوں میں اپنی جگہ فرق ہے، یہ فرق رہے، دونوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ اور میں نے قصدن یہ پوچھا ہے نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ادھر والا مسئلہ پھر ادھر یا ادھر والا وہاں، جی یوں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے علماء اکرام، مفتین اکرام، اور پھر کتب کے اندر باقاعدہ یہ ان مسائل کی یہ ڈیٹیل تفصیل بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک مسئلے کو لے کر اس کو دوسرے پر کہ یہاں چونکہ یہ پڑھنا تھا یہ پڑھ لیا تو بھی سجدہ صاحب ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جہاں سجدہ صاحب ہوگا تو وہ احکامات باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں، جہاں نہیں ہوگا مثال کے طور پر تسبیحات ہے، اب کوئی شخص رکوع والی تسبیح کو سجدے میں پڑھ لے، سجدے والی کو رکوع میں پڑھ لے، یہ بھی تو ایک جگہ تو تبدیل ہوئی ہے، لیکن سجدہ صاحب کی بات آئے گی تو سجدہ صاحب یہاں پر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں سجدہ صاحب نہیں ہوگا، تو ان چیزوں کو بھی بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پڑھتے رہیں گے، فرض علوم سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ مزید سوال۔ میرا نام محمد مومن خان اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا، ارشاد فرما دیں۔ یہ بات میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، یہ بطور محاورہ یہ بات بولی جاتی ہے، اور اس سے کوئی کفر والا معاملہ نہیں ہے، اس میں بچنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کلمات کہنے چاہیے، لیکن یہ کفریہ کلمات نہیں ہے، ان میں سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی نے وہ کام کیا ہو یا وہ بات اس کے علم میں آئی ہو، تو ظاہر اس نے کام کیا یا اس کے علم میں کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ فرشتوں کو بھی معلوم ہے۔ اب کہیں ایسا بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا، میری بات میرے علم میں بھی نہیں آئی، تو اس کو یوں تعبیر کر کے بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات تو میرے فرشتوں کے بھی علم میں نہیں، تو اس کو بہرحال کفر نہیں کہا گیا۔ تو یہ کفریہ کلمات میں سے نہیں ہے، اور باقی بچنا چاہیے اس طرح کی بات، اپنی علم کی نفی کر دیں کہ میرے کو اس طرح کا کوئی علم نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے مختلف اشخاص کو قرض دیا ہوا ہے اور ان میں سے کچھ غنی ہیں اور کچھ شریف فقیر ہیں، تو کیا وہ شخص ان سب کو جو قرض دیا ہوا اس میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جو رقم قرض کے طور پہ کسی غنی کو دی ہے تو غنی تو ویسے ہی مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو غنی کو اگر ویسے بھی بائی ہینڈ اگر زکوٰۃ کی نیت سے اگر رقم دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، تو اس کے پاس جو قرض والی رقم آپ کی ہے اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، رہا معاملہ غیر غنی کا، یعنی مستحق کے زکوٰۃ کوئی شریف فقیر ہے اور وہ مقروض ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ تو دے تو سکتے ہیں، یعنی بائی ہینڈ آپ بائی کیش اگر اس کو اماؤنٹ پیش کرتے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے تو اس کی زکوٰۃ ادا اس مال کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن جو مال مقروض پر، شریف فقیر پر قرضے کے طور پر آپ کا چڑھا ہوا ہے، مثلا 10,000 روپے کا وہ مقروض ہے اور آپ 10,000 روپے کی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ خود ہی دل میں یہ نیت نہیں کر سکتے کہ جو اس شریف فقیر کے پاس میرے 10,000 روپے قرضہ ہے تو میں اس کو گویا معاف کرتا ہوں، یا آپ شریف فقیر سے اگر آپ فون پہ یا فیس ٹو فیس مل کر آپ کہتے ہیں وہ جو 10,000 روپے آپ کے اوپر میرا قرضہ ہے وہ آپ بطور زکوٰۃ رکھ لیں، تو اس طرح کہنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ باقاعدہ مالک بنائیں، اپنا آتا ہوا معاف کر دینے کا نام یہ ایک طرح کا معاف کر دینا ہے، اپنے حق کو ساکت کر دینا ہے، اس سے زکوٰۃ ادا
نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ اپنا مال کسی مستحق زکوٰۃ مصرف زکوٰۃ کو دیں گے، مالک بنائیں گے، اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، اگر یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی واقعہ چلے، انہوں نے دو طرح کی باتیں کی نا، کہ سامنے والا مالدار ہے یا سامنے والا بھی شریف فقیر ہے، غریب ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو غریب ہے، شریف فقیر ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، تو اور ان کا پیسہ بھی وہ واپسی نہیں کر رہے، لوٹا نہیں رہے، تو کیا یوں ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ کہ یہ ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے اور اس کا قرضہ ادا ہو جائے؟ ہاں، اس کی صورت یہ فقہاء کرام نے واضح طور پہ اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ غنی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے مستحق کو اپنا اگر قرضہ معاف کرے تو اس قرض معاف کرنے سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ چاہتا یہ ہے کہ جو میری قرض والی رقم ہے وہ لینی نہ پڑے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، تو اس کی صورت یہ بنانی پڑے گی کہ یہ پہلے اپنے مال کے ذریعے سے اس شریف فقیر کو جتنا مال زکوٰۃ میں دینا ہے، 10,000 بالفرض زکوٰۃ میں دینا ہے، تو 10,000 روپے زکوٰۃ میں دے کر اس کو مالک بنا دے۔ مالک بنانے کے بعد پھر اب اس سے کہے کہ وہ جو میرے آپ کے اوپر 10,000 روپے قرضہ آتا ہے وہ آپ قرض کی ادائیگی کر دیں۔ تو اس طرح شریف فقیر کے قبضے میں رقم آنے سے وہ مالک ہو گیا، مالک ہونے سے اس کی دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب یہ شریف فقیر اتنا مطلب استطاعت اس کے پاس ہو چکی ہے کہ یہ اپنا قرض بھی ادا کر سکتا ہے، تو یوں اب وہ اپنے قرض کی ادائیگی میں 10,000 روپے دے دے، 10,000 روپے اس کے پاس آ جائیں گے واپسی، لیکن یہ زکوٰۃ والی رقم واپسی نہیں آ رہی، قرض میں واپس ملنے والی رقم ہاتھ میں آ رہی ہے۔ تو اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے زکوٰۃ دی اور واپسی لے لی، تو زکوٰۃ دے کر زکوٰۃ کی رقم واپسی ریٹرن نہیں ہو رہی، بلکہ اب اس رقم کی حیثیت بدل گئی کہ جب آپ کے ہاتھ میں رقم ہے زکوٰۃ نکالنے والے کے، تو وہ مال کا میل ہے، وہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اب جب شریف فقیر کے قبضے میں چلا گیا، شریف فقیر اس کا مالک ہو چکا ہے، ٹھیک، اب اس رقم کو ہم زکوٰۃ کا مال نہیں کہیں گے، صحیح، کیونکہ اس کی حیثیت چینج ہو چکی ہے۔ اب وہ شریف فقیر چاہے آپ کے طرف سے ملنے والی زکوٰۃ کی رقم اس سے اپنا قرضہ ادا کرے، چاہے اپنے پاس موجود پہلی کسی رقم سے آپ کا قرضہ واپسی ادا کرے، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور آپ اس رقم کو جو اس کے قبضے میں جا کے اس کی ملک ہو چکی تھی، اپنے قرضے میں اگر مانگتے ہیں وہی روپے بھی مانگتے ہیں، تو یہ وہ روپے نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ زکوٰۃ واپسی لے رہا ہے، صحیح، بلکہ یہ اپنا قرض واپسی لے رہا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اس کو مالک بنا دیا، ٹھیک ہے، اب یہ وہ مالک بن گیا، اس کو 10,000 روپے انہوں نے ادا کر دیے، اب یہ ان کو کہتا ہے کہ بھائی وہ 10,000 میرا قرضہ تو لوٹاؤ، اس نے یہ پیسہ زکوٰۃ کا بھی لے لیا اور قرضہ بھی نہیں لوٹا رہا، کہہ رہا میں نہیں لوٹا رہا، تو ایسا ہے کہ یہ بھائی اب تم پہلے عذر کر رہے تھے میرے پاس ہے نہیں یہ پیسے، اور تمہاری واقعی یہی حالت تھی، اب میں نے جب تمہیں یہ دے دیے اور تم اپنے اب میرا قرضہ جو تمہارے اوپر آتا ہے تو یہ لے لے، اس سے چھین لے، زبردستی بھی لے سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے یا نہیں لے سکتا؟ اس میں وہی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ دینے والا تھا، تو اس نے چونکہ جب زکوٰۃ کی رقم دے کے اس کو مالک بنا دیا، تو اس مال کی حیثیت چینج ہو چکی ہے، اب وہ شریف فقیر کا مال بن چکا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ صاحب حق کو اگر اس کا حق اگر نارمل طریقے سے، سیدھے طریقے سے، پیار محبت سے نہیں مل رہا ہو، تو وہ زبردستی بھی کر کے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ شریف فقیر سے وہ اپنے قرض والی رقم کے مطالبے کرتے وقت وہ رقم واپسی بھی لے سکتا ہے۔ تو پھر بھی میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ اس نے زکوٰۃ کی رقم دے کر زکوٰۃ واپسی لی، تو یہ زکوٰۃ واپسی لینا نہیں ہے، یہ اپنے قرض والی رقم کو واپسی لینا ہے، اور یہ صاحب حق کے لیے جائز ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ ایک آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غنی رکھا ہے، مالدار کیا ہے، اور دوسرا شخص محتاج ہے، غنی نہیں ہے، اور آپ کا دیا ہوا قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس کو مثال کے طور پہ محتاجی لاحق ہے، تو ایسے موقع پر اگر ہم کسی مقروض کو جہاں ہم زکوٰۃ دے کر اس کی مدد کر رہے ہیں، تو مدد کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم قرضہ معاف بھی کر دیں، کہ اگر کوئی مقروض نادار شخص کو اگر کوئی اپنے قرض اپنا دین معاف کر دیتا ہے یا اس میں مہلت دیتا ہے، تو احادیث کریمہ میں اس کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے
کہ اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت دیا ہے اور اگلا شخص مقروض ہے، اگرچہ وہ قرض کی رقم زکوٰۃ میں ملنے والی رقم کے ذریعے سے ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی محتاجی دور نہیں ہوگی تو اللہ تعالی نے آپ کو نوازا ہے تو وہ اس کو چاہے تو قرضہ بھی معاف کر کے قرض معاف کرنے کی فضیلت بھی آپ حاصل کریں۔ ایک سوال اور ہے کہ عام طور پہ اگر دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز کے لیے لوگ گھروں میں بھی اہتمام کرتے ہیں، اپنے فلیٹوں کی چھتوں پر بھی بعض اوقات کسی اور بھی مقامات پہ، مختلف مقامات پہ لوگ کرتے ہیں اہتمام۔ اچھا، اس میں زیادہ تر جو امام ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہے، وہ انہی کے کوئی بچے ہیں، محلے کے لوگ بھی ہیں کہ جو باقاعدہ امام تو نہیں ہیں لیکن تراویح کی وہ امامت کرتے ہیں۔ اب تراویح کی جب امامت کی بات ہے تو کیا اس میں بھی وہی شرائط پائی جائیں گی کہ جو عام امام کے اندر ہے، یا اس میں شرائط کے اندر فرق ہو؟ تراویح کی نماز کا جو امام ہے وہی امامت کر سکے گا جو عام پنجگانہ نمازوں کی امامت کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تراویح کی نماز میں، جیسے عمومی اعتبار سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ نابالغ حافظ قرآن ہوتا ہے، قرآن پاک اس کا پڑھنا بہت مضبوط اور اچھا پڑھتا ہے، لیکن ابھی وہ نابالغ ہے، تو نابالغ امام کے پیچھے تراویح یا نوافل یا فرائض شبینہ یہ بالغ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کسی بالغ نے کسی نابالغ امام کے پیچھے فرض یا نفل نماز شروع کی ہے تو اس کی یہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ بالغ کی نماز بالغ امام کے پیچھے ہی ادا ہوتی ہے۔ تو باقی شبینہ ہو یا نوافل ہوں یا تراویح ہو یا صلاۃ التسبیح ہو یا فرائض نماز ہوں، اس کے اندر امام کو امامت کی اہلیت اس کے اندر ہونی چاہیے، نماز کے مسائل پر عبور ہونا چاہیے، تاکہ بر وقت اگر نماز میں کسی قسم کی خرابی آ رہی ہو تو وہ اس کا تدارک کر سکے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ جو اس طرح کے حافظ قرآن ہوتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب ہیں، اب داڑھی رکھی نہیں رکھی یا خشخشی کر کے رکھ لی، یا ایسوں کو دیکھا جاتا ہے کہ شعبان میں کچھ نہ کچھ بڑھنے دیتے ہیں، اور وہ ایسی حالت میں چلتی اور پھر تراویح پڑھانے کے بعد پھر دوبارہ کلیئر اسی طرح یا شیو کرا لیتے ہیں یا کٹوا دیتے ہیں، اور اس کو تو یہ داڑھی کا جو معاملہ ہے یہ تراویح کے امام کے لیے بھی دیکھا جائے گا؟ پنج وقتہ نماز کے امام کی طرح تراویح کی نماز کے لیے بھی امام صاحب کے اندر یہ چیز دیکھی جائے گی کہ آیا یہ داڑھی منڈے ہیں یا خشخشی یعنی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مرد پر ایک مٹھی ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، تو اگر کوئی ایک مٹھی سے داڑھی کو گھٹائے گا، کم کرے گا یا شیو کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، اور یہ گناہ ایسا ہے جو چھپ کر نہیں ہو رہا بلکہ علل اعلان ہو رہا ہے، تو یہ فسق ہے، اور ایسا شخص کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، جس کو فقہ کرام کی لینگویج میں فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو فاسق معلن ہو، اعلانیہ بے باکی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، یہ شخص لائق امامت نہیں ہوتا، اس کو امام بنانا بھی ناجائز ہے۔ تو اب جو لوگ پورے سال یا تو داڑھی منڈے ہوتے ہیں حافظ قرآن، یا خشخشی داڑھی رکھتے ہیں ایک مٹھی سے کم، ایک انچ آدھا انچ اس طرح داڑھی پورے سال رکھیں گے، اور جب رجب شریف رمضان شریف کا مہینہ قریب آیا تو اب داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اگر کوئی روٹین بنایا ہوا ہے تو ایسا شخص اگر ماہ رمضان میں اگر اس کی داڑھی ایک مٹھی بھی ہو جائے لیکن پتہ ہے کہ اس نے آگے پھر دوبارہ کٹوانی ہے اور یہ سچی توبہ نہیں کر رہا، تو اس کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سچی توبہ کرتا ہے نہیں کرتا۔ تو اگر کسی کا ایسا ہی معمول ہے کہ ماہ رمضان میں داڑھی نظر آتی ہے اس کے بعد داڑھی غائب ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی تراویح کا امام نہیں بنایا جائے گا۔ تو ایسوں کو تمام کو ہم یہی دعوت دیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت اور جس کا حکم واجب ہے کہ ایک مٹھی وہ داڑھی ہو، اب کسی کی ایک مٹھی سے کم ہے ہی کم تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح وہ بالغ افراد کے جن کے داڑھی کے بال سرے سے آئی نہیں تو وہ بھی بالکل جامع شرائط امامت ہیں، تو وہ امامت کر سکتے ہیں۔ ہماری بات ان کے لیے ہو رہی ہے کہ جن کی داڑھی باقاعدہ ہے اور وہ اس کو کٹوا کر ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں یا
شیو کر لیتے ہیں اور رمضان کے دنوں میں یا اس سے کچھ پہلے وہ بڑھانا شروع کرتے ہیں. تو سچی پکی توبہ بھی کی جائے پچھلے جو بھی اس طرح کے گناہ ہوئے، اور ایک مٹھی وہ داڑھی وہ ضرور رکھیں. یہاں ایک علماء کرام نے اور بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس حافظ قرآن کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ رمضان میں ہی یہ کام کرتا ہے، یعنی رمضان سے 1 مہینہ پہلے توبہ بھی کر لے گا اور پھر امامت بھی کر لے گا، اور رمضان کے بعد پھر اس کی حالت کیفیت وہی ہو جائے گی، تو اس کی توبہ کے لیے جمیل صاحب جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمایا، کیا کہتے ہیں آپ؟ توبہ کے شرائط جو علماء اہل سنت نے کتابوں میں لکھے ہیں، ان میں بنیادی طور پر پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کا کام اب تک سرزد ہوا ہے تو اس پر آدمی کو ندامت ہونی چاہیے، یعنی اپنے کیے پہ ندامت ہو، اور جو گناہ کا کام ہے وہ فی الحال وہ ترک کر چکا ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، عزم ہو کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اور یہ جو 3 باتیں ہیں، یہ جب آدمی ان 3 باتوں کو پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر اس کو توبہ ہم کہیں گے کہ توبہ کے شرائط جس نے پورے کر لیے ہیں. لیکن یہ توبہ کے سچے ہونے کے جو آثار ہیں وہ اس وقت ظاہر ہوں گے کہ جب عمل سے بھی ایسا لگے کہ واقعتاً اب آدمی اس گناہ کی طرف نہیں جا رہا. ٹھیک. تو اب اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ چلے جاتا ہے، پھر تو بعض اوقات توبہ کرنے والا جو ہے نا وہ ایک روٹین وائز استغفر اللہ یا میں توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ بعض اوقات زبان کی نوک پر تو یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے وہ توبہ نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ آدمی کے اپنے کردار سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو جس کی توبہ کا سچا ہونا اس کے عمل سے بھی ظاہر نہ ہو رہا ہو، کس طرح کہ ہر سال وہ ان ایام میں توبہ کرے، پھر ماہ رمضان کے بعد پھر دوبارہ داڑھی منڈا دیتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کر لیتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کی توبہ پر لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا. یعنی ہم یہی کہیں گے کہ بھئی آپ نے توبہ کی ہے، آپ کی توبہ اور یہ آپ کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے. لیکن ہمیں جو ظاہری طور پر یہ بتائیں گے اور جو اطمینان قلب کے لیے لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ نے لوگوں کی نمازیں اپنے سپرد کرنی اور امامت کرنی ہے، تو اس پہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ کی ظاہری صورتحال بہتر نہ ہو جائے. جی. اور اس میں یہ کہ آدمی کا اپنا رمضان کے بعد کی روٹین بھی وہی اسی کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک. یعنی کچھ توبہ کرے اور پھر 1 سال اس کو چھوڑ دیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس کے بعد اسے امامت سپرد کر دی جائے. اور یہ مسائل جو امامت کے ہیں یہ یاد رکھیں، آپ کے آفس میں بھی کوئی اگر نماز پڑھاتا ہے، بعض اوقات رمضان شریف میں آفیسز میں یا دیگر جگہوں پہ جہاں پہ عام طور پہ نماز جماعت سے نہیں بھی پڑھی جاتی، رمضان میں لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ بھی وہاں پڑھ لی جائے یا فلاں جگہ پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے، جو اپنے آفس میں پڑھتے ہیں یا کہیں بھی گھر میں پڑھتے ہیں، کسی بگلے میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی امام جس کو بنائیں گے اس کی وہی شرائط ہیں. ہاں، جن پر مسجد کے وجوب ہے، مسجد کی جماعت کا وجوب ہے، تو وہ فرض نماز کے لیے مسجد ان کے لیے حاضری ضروری ہے، وہ مسجد میں ہی باجماعت نماز جا کر ادا کریں. جی ناظرین اکرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے درپیش بھی ہوتے ہیں، ضروری بھی ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ٹائمنگ اور ڈوریشن کے اعتبار سے جو پروگرام کا ایک وقت ہوتا ہے، تو لہذا جو ضروری درپیش مسائل ہیں آپ دارالتحفظ سنت کے یہ نمبرز اپنے پاس رکھیے، اور ان نمبرز پر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. دارالتحفظ سنت اگر آپ کے شہر میں موجود ہے تو آپ جائیے، وہاں پہ مفتیان کرام سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، تحریری فتاوی جات بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ نمبرز اپنے پاس رکھیں، اور رمضان شریف میں بھی یہ نمبرز انشاءاللہ آن رہیں گے، اور جو ان کی ٹائمنگ اور اوقات کا اس کے مطابق آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فون پر ہی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی، آپ کے شرعی مسائل وہ بتا دیے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے، علم نافع کی دولت سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.